الحمدللہ صاحب الجلال والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ ان مسائل پر گفتگو ہوگی جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان میں پہلا مسئلہ انجیکشن کا ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے کسی بھی قسم کا انجیکشن لگوایا ہو، کسی بھی دوا کا انجیکشن لگوایا ہو، کوئی ضرورت پیش آئے یا نہ پیش آئے، انسان بلا کسی ضرورت بھی انجیکشن لگوا لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ کرنا کہ انسان قوت کا انجیکشن لگوائے، طاقت کا انجیکشن لگوائے اس وجہ سے کہ اسے روزہ محسوس نہ ہو، تو یہ صورت مکروہ ہے۔ کسی بھی قسم کی ڈرپ لگوانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، خواہ گلوکوز کی ڈرپ کیوں نہ ہو۔ اسی طرح کسی حاجت سے خون چڑھوانا، انسان کو حاجت پیش آ گئی اور وہ خون کی ڈرپ لگوا لیتا ہے تو اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح آکسیجن اگر انسان استعمال کرے، بشرطیہ کہ آکسیجن کے اندر دوا کے اجزاء شامل نہ ہوں، تو آکسیجن کے استعمال سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کلی کرنے کے بعد منہ کے اندر انسان کے پانی کا اثر باقی رہ جاتا ہے، وہ جو تری باقی رہتی ہے نا، اس کے نکلنے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوک انسان کے منہ کے اندر ایک سمندر جاری ہے، اللہ تعالیٰ نے لعاب کا ایک سمندر انسان کے منہ میں جاری کر کے رکھا ہے، وہ انسان کے حلق تک جاتا رہتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن یہ عادت بنا لینا کہ بار بار لعاب کو جمع کر کے نکلنا، یہ اچھی صورت نہیں ہے۔ اسی طرح نکسیر کے پھوٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی کو اپنا دانت نکلوانا ہے اور وہ دانت اس طرح نکلوائے کہ اس کے خون کا کوئی حصہ اس کے حلق تک نہ پہنچے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن روزے میں دانت نکلوانے کی ضرورت کیا ہے؟ دانت نکلوانے سے انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ انسان ایسی حالت میں پہنچ جائے کہ اسے روزہ چھوڑنا پڑ جائے۔ تو بہتر یہ کہ روزے کے بعد دانت نکلوا لیں۔ لیکن اگر اس طرح دانت نکلوایا کہ خون کا کوئی حصہ حلق تک نہ پہنچے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دانت سے نکلنے والا خون اگر اس میں تھوک غالب ہے، انسان کا لعاب غالب ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی چوٹ وغیرہ کے لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کسی زہریلی چیز کے ڈسنے سے یا کاٹنے سے اور اس کا زہر کا اثر جسم میں پہنچ بھی جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی شخص کے حلق کے اندر گرد و غبار، دھواں اور یا مکھی بغیر کسی ارادے کے حلق کے اندر چلے جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر انسان کو خود بخود الٹی آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنے حلق میں ہاتھ ڈال کر جان بوجھ کر الٹی کرے تو منہ بھر کر الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے کم میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر کے الٹی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس الٹی کو نہ روکا جائے تو وہ الٹی منہ سے باہر آ کے گر جائے۔ کسی شخص نے سحری کے اندر پان کھایا، پھر اس پان کی کلی وغیرہ کر لی، لیکن اس پان کا اثر منہ میں رہ گیا، سرخی منہ کے اندر موجود ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی نے کوئی ایسی دوائی کھائی جو انتہائی کڑوی تھی یا بہت ہی زیادہ میٹھی تھی، تو سحری کے بعد بھی اس دوا کا اثر منہ میں موجود ہے، دوا موجود نہیں ہے، دوا کا اثر موجود ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھولوں کو سونگھنا، خوشبوؤں کو سونگھنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھوں میں سرما لگانا، آنکھوں میں دوائی ڈالنا، قطرے ڈالنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان کے اندر پانی چلے گیا یا کان کے اندر خود کسی نے پانی ڈالا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سر میں تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔